أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى في مقام آخر والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بزرگان دین، حضرات سامعین اکرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام، جامعہ احاطہ کے نونہال طلبہ و طالبات، الحمدللہ آج کا یہ علمی، فنی، دعوتی، تبلیغی، اصلاحی اجلاس عام بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جامعہ تعلیم القرآن جامعہ نگر شہر مظفر نگر کا سالانہ پروگرام ہے، جس پروگرام میں آپ کو بہت سی وہ چیزیں دکھائی جائیں گی جو جامعہ احاطہ میں طلبہ و طالبات کو سکھائی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، جس کا آپ نے کچھ مشاہدہ بعد نماز مغرب بھی کیا، اور انشاءاللہ اب بھی علماء کے بیانات کے درمیان میں طلبہ کے پروگرام آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اسی خوشی کے اظہار اور اپنے نیک جذبات میں پختگی اور تابندگی پیدا کرنے کے لیے آج کا یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آپ سبھی کے ہمت اور حوصلے سے آج ہم کو وہ گھڑیاں نصیب ہوئی ہیں کہ جس میں انوار و برکات کی بارشیں اور روشنی ہو رہی ہے۔ چلیے حضرات محترم، قبل اس کے کہ آج کے اس پروگرام کا باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے آغاز کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صدر جلسہ کے انتخاب کی روایت کو پورا کر لیا جائے، کیونکہ مذہب اسلام نے ہم کو اس کا پابند بنایا ہے کہ جس جماعت کا کوئی امیر نہ ہو اس کی جمعیت کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، جس کا کوئی رہبر نہ ہو وہ کارواں راستوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو کر منزل مقصود سے بہت دور جا گرتا ہے۔ اسی طرح جس جلسے کا کوئی صدر نہ ہو وہ جلسہ بھی اپنی اہمیت اور افادیت کو کھو دیتا ہے۔ یوں تو بحمداللہ اس چمنستان علم ہنر میں مشفق و مخلص اساتذہ اور معزز و معتبر شخصیات کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر ارباب مدرسہ کے مشوروں پر میری نظر انتخاب جس بے مثال شخصیت پر ٹکی ہوئی ہیں وہ الحمدللہ آپ کے محبوب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اور ہندوستان کی اکثریت ان سے واقف ہے، اور وہ ہندوستان کی ایک عظیم خانقاہ رائے پور سے ہمارے درمیان میں تشریف لائے ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت الحاج شاہ عتیق احمد صاحب دامت برکاتہم، جو کہ داماد اور خلیفہ ہوتے ہیں حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب نور اللہ مرقدہ کے، ہم ان کا انتخاب صدر کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے زیر نگرانی، ان کی زیر صدارت ہمارا یہ پروگرام بحسن و خوبی اختتام پذیر ہو۔ مذکورہ کارروائی کے بعد آئیے حضرات محترم، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تیرے ضمیر پہ جب
جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا نہ صاحب کشاف۔ قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے۔ قرآن کریم اپنی وسعت و معنویت اور روحانیت و نورانیت کے لحاظ سے عدیم النظیر ہے۔ قرآن کریم اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی، کہ اللہ کے کلام کو دیگر تمام کلاموں پر اس طریقے سے فضیلت حاصل ہے جیسا کہ خود رب کائنات کو اپنی مخلوق پر۔ دراصل اس حدیث کی روشنی میں تلاوت قرآن کرا کر یہ اقراف اور اعتراف مقصود ہوتا ہے کہ کسی کا کلام کتنا ہی دلکش اور جاذبیت سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، وہ سب قرآن کریم کے تابع ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا اظہار کسی شاعر نے یوں بھی کیا ہے کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ تو چلیے اس سعادت کے حصول کے لیے اور آج کی اس مجلس کا باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے آغاز کرنے کے لیے میں دعوت تلاوت دینے چلا ہوں جناب قاری محمد صداقت صاحب دامت برکاتہم کو کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس مجلس کا باضابطہ آغاز فرما دیں، اس استقبال کے ساتھ کہ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں، اور کتابیں اور بھی اتری ہیں، لیکن میرے قرآن کی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور باضابطہ تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرما دیں۔